وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 75۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کائنات کی حقیقی بادشاہت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحج آیت نمبر 75۔ لفظی ترجمہ: اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں فرشتوں سے اپنے پیغامبر، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، مکی صورت ہے سورہ حج، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باطل کا رد کیا اور توحید کے اس بات میں دلائل پیش کیے۔ اور سب سے جو پچھلا ہم نے سبق پڑھا تھا بہت مرکزی آیت تھی کہ لوگوں دیکھو، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اکٹھ کر لیں، لیکن وہ مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی ہی تو کیا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے ان کے کھانے سے، تو کوئی ذرہ، تو لا یستنقذوہ، تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں بودے ہیں، کمزور ہیں۔ تو سامعین اکرام، ایک بہت بنیادی وہ ہے، یعنی آیت ہے، اور اس میں ہم اپنے لیے ایک سچائی کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور سچائی یہ ہے سامعین اکرام کہ صرف ایک ہی ذات کا حقیقی وجود ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، مالک ہے، مولا ہے اور رب ہے۔ تمام ضروریات پورا کرنے والی اکیلی وہ ذات ہے، تمام نقصان سے بچانے والی اکیلی وہ ذات ہے سامعین کرام۔ تو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل و فکر سے نوازا ہے تو اس سے تو کام لینا بنتا ہے اور لینا چاہیے سامعین کرام، اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حقیقی رب کون ہے۔
تو حقیقی رب کے اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پیدا کس نے کیا ہے. سب سے پہلے پیدائش، یعنی آپ کی پیدائش جو ہے کس ذات نے کی ہے. اس تمام پہ آپ مضمون پہ سوچیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز کا خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہر چیز کو آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی صورت دی ہے، اس کی خلق بنائی ہے، اور پھر اس میں ایک ہدایت کا مادہ رکھا ہے، ہر چیز کو اس کی ہدایت دی ہے. تو ہر چیز کو ہم جانتے ہیں سامعین اکرام، ہر یعنی جو بھی جاندار ہیں ان کی ایک فطرت ہے، اور سب یعنی جاندار ہی کیا، ہر چیز جو ہے اپنا کام جو ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز جو ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یعنی جو اس نے کرنا ہے، جو اس کے کرنے کا کام ہے وہ اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ جانتی ہے. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے کائنات میں وہی کام انجام دینے پر مجبور ہے، بلکہ کر رہی ہے، وہی کام کر رہی ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے. اور ہر چیز کے لیے، یہ سامعین اکرام میں جملہ کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیں، ہر چیز کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی اب دیکھیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سورج ہے، وہ توانائیاں اپنی کتنے سالوں سے توانائی بکھیر رہا ہے، توانائی کو تقسیم کر رہا ہے. اب اس کے لیے وہ کام آسان ہے، لیکن وہی کام جو ہے چاند نہیں کر سکتا، جو ستارے کا کام ہے وہ سیارہ نہیں کر سکتا، سیارہ اپنا کام کرے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس کو ذرا غور و فکر کریں. اسی طرح ساری چیزیں کائنات کی لے لیں، اور تو وہ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. ایک بیج میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس کو آپ مٹی میں دبائیں اور اس کی مناسب پرورش کریں تو وہ وہی کام کرے گا جس کے لیے وہ جس میں جو صلاحیت اس میں موجود ہے. اس میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں. دیکھیں، باقی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں نا، تو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہم سے اپنی جو صلاحیت ہے یا جس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، یعنی معرفت، قرب، معرفت الہی، قرب الہی، دیدار الہی، یہ اعلیٰ ترین مناصب سے ہمیں اللہ تعالیٰ سرفراز کرنا چاہتا ہے. یہ ہماری منزل ہے. انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ہدایت سے بھی نوازا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے. پھر اس کے لیے جتنی ہدایت کی ضرورت تھی وہ ہدایت سے بھی ہمیں نوازا ہے، یعنی کتاب اور رسول. یہ دونوں ہدایت کے بنیادی منبع ہیں، ماخذ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف جو جانا چاہتا ہے تو اس کو کتاب الہی، قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. یہ سامعین کرام نوٹ فرما لیں. اصل میں ہماری تو توجہ اتنی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے عام طور پہ جس کے لیے یہ انسان پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے سامعین کرام. یعنی تکلیف دہ بات ہے اور افسوسناک بات بھی ہے کہ ہم جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مرتبہ دینے کے لیے ہمیں، جس مرتبے سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی طرف نہ تو متوجہ ہوتے ہیں اور نہ ہماری اس میں کوئی دلچسپی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام بہت مشکل ہے.
بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز کی جو تخلیق کی ہے ایک مقصد کے لیے کی ہے، اور وہ مقصد پورا کرنا اس کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، اللہ کے رسول کی ایک بہت ہی قیمتی بات ہے کہ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کا مقصد عقل یہ مانتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی عقل و فکر سے کام لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا یعنی ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کا مقصد جو ہے وہ باطن ہے، اور باطن سے ہی یعنی باطن کو ہی مقصد بنانے میں اس کی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، تو اگر ہم ایسا کریں کہ باطن ہی کو اپنا مقصود بنا لیں اور باطن ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے، اپنے قرب سے نوازنے کے لیے، اپنے دیدار سے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ کام بہت آسان ہے۔ اور یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں، اور یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اگر انسان اپنے حقیقی مقصد تخلیق کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ مقصود تک پہنچنا یا وہ کام کر دینا یا وہ یعنی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا، اس کے لیے تمام کاموں سے زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری بات آپ کو تعجب میں ڈال دے، کیونکہ آپ کو تو بہت مشکلات لگ رہی ہوں گی دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ عام طور پہ سامعین کرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہ معاشرہ، اس معاشرے کو یعنی یہ کام جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یعنی بندگی رب، کیونکہ بندگی رب ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، تاکہ وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں۔ الا لیعرفون تفسیر میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبادت ذریعہ ہے، مقصود معرفت ہے۔ حضرت ابن عباس جو قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے یہ نقطہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے، لیعرفون یعنی عبادت ضرورت ہے، مقصود کیا ہے؟ معرفت۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے اس پہ، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق کی طرف آتے ہیں سامعین کرام۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں سے اپنے لیے رسول جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ بات جو ہے ایک اعتراض جو مکی زندگی میں کیا جاتا تھا، اور دوسری جگہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، کہ یہ کلام جو ہے رسول اگر اللہ تعالیٰ کو بھجوانا تھا تو ان دو بستیوں کی، مکے اور طائف، ان میں سے کسی سردار کے پاس آ جاتا، ان پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر انسان اپنی اوقات کے حساب سے اپنی چودراہٹ
یعنی اس کے جو اندر ہوتی ہے نا ایک چودراہٹ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں یعنی حب جاہ، کہ پھر وہ ایک شیطانی وہ ہوتا ہے انا خیر، میں بہتر ہوں۔ تو ہر انسان جو ہے خود پسند ہوتا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک نشہ ہوتا ہے، انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی ایک خیال، شیطانی خیال کے حساب سے انہوں نے یہ ایک اعتراض جڑ دیا تھا کہ بھئی یہ تو بڑا عہدہ ہے، اور یہ بڑے عہدوں دنیا میں جن کے بڑے عہدے ہیں تو ان کو یہ ملنا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں تو اس کی تردید یہ اس طرح کی کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمتیں تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اپنی رسالت دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے جس کو بھی چن لے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کی باتیں سننے والا ہے، بصیر سب کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہر انسان کی استعداد سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اس میں کسی کے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، آخر کار کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس ہوتا ہے۔ یعنی سارے سامعین اکرام یہ ایک نقطہ ہے، نوٹ کر لیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یہ جملہ جو ہے قرآن میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ آتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور یہ یعنی کافی جگہ یہ آیا ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ ہے، اگر وہ میں اور آپ نوٹ کر لیں، کہ اصلی طاقت اور اصلی قوت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ کل ہے، ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا ہوا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام طاقت کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے، اب بھی سامعین اکرام، وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اسباب کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس پہ دھوکہ لگ گیا ہے، ہم لوگوں کو ان اسباب پہ ایک دھوکہ سا لگ گیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ پیسے ہمارے کام کر دے گا، یا فلاں سے تعلقات اگر ہم جوڑے رکھیں تو وہ ہمارے کام کر دے گا۔ اصل میں یہ بات جو ہے بالکل یعنی قرآن کے حساب سے اور حقیقت کے حساب سے خلاف واقعہ ہے۔ اگر ہم کسی اور سے کچھ توقعات لگا لیں یا مادہ اور مٹیریل پہ کسی بھی شکل میں بھروسہ کر لیں، دیکھیں مادہ جو ہے، مادہ اور مٹیریل اس وقت کیا ہیں؟ بڑے بڑے، ایک تو یہ مال و دولت ہے، ظاہر ہے، ظاہری عہدے ہیں، ظاہری بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، مثال کے طور پہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں عرض کر چکا ہوں۔ تو ان لوگوں سے، ان ظاہری مٹیریل سے، مادے سے کچھ توقعات لگا لینا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مجھے یہ کوئی فائدہ دیں گی، ہرگز نہیں، وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ قرآن میں مضمون یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا بھی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو تم سے ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ، کوئی اس خیر کو تم سے ٹالنے والا کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ یہاں یعنی اصل میں تو بات ہو رہی ہے کہ رسالت اللہ تعالیٰ کس کو دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے،
اور پھر یہاں یعنی اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مالک کل ہے اور خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، ہر چیز تو اسی سے، یہ اس میں توحید کا مضمون بھی ہے سامعین کرام، کہ ہر چیز کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی صورت میں اس سے فائدے کی امید لگا لو۔ اور وہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہوتا ہے۔ تو بہرحال آگے اگلی آیت سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع اور سجود کرو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام یہاں یعنی بڑی مرکزی آیت ہے۔ ایک تو یہ آیت سجدہ ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک ہے، اور خیر ان کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہیں۔ یہاں ہم یہ معنی لیتے ہیں رکوع اور سجود کا، نماز کا رکوع اور سجود لیتے ہیں، یعنی یہاں وہ اصطلاحی سجدہ واجب نہیں ہوتا، شافعی حضرات کے ذمہ ہوتا ہے اور ہمارے ذمہ نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہاں نماز ہے، بندگی رب ہے، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام، یہ فلاح کے لیے یہاں تین بنیادی گر جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ارکعوا واسجدوا، ایمان والے مخاطب ہیں سامعین کرام، اور ظاہر ہے میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت فی الحال تو وہ ایمان والے ہی ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو اگر ایمان کا دعویٰ ہے ہمارا تو ہمیں یہ تین کام کرنے کا اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں۔ رکوع اور سجود کا مطلب یہ ہے کہ نماز، اور نماز یعنی بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کے الفاظ سے، اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز ایک ایسا معجون مرکب ہے سامعین کرام کہ بنیادی، اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں لیکن یہاں تھوڑی سی میں عرض کروں گا کیونکہ جگہ ہے، کہ نماز، رکوع اور سجود، اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقی طور پہ سجدہ ریز ہو جائے، یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا لے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کیا مطلب؟ انسان کی نجات جو ہے بنیادی طور پہ سامعین کرام اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی بات ماننے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے اور معبود ہے، تو اس کی نجات اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے خود سری میں نہیں رکھی ہے۔ جیسے کہ آج ہم خود سر بن گئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے فرعونیت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں نا کہ مولانا روم کا شعر ہے کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں سامعین کرام تو ہم میں سے ہر شخص اپنی منوانا چاہتا ہے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ سے اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک المیہ ہے سامعین کرام کہ ہم یہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے،
وہ اللہ کے سامنے حقیقی طور پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا، سجدہ اطاعت کے لیے اگر ہم تیار نہ ہوئے، تو پھر جو ہے بات بگڑ جائے گی، پھر کامیابی سے ہم کوسوں دور چلے جائیں گے۔ نجات اور کامیابی، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، نفس کو مطیع اللہ تعالیٰ کا مطیع بنانے میں ہے۔ نفس کی خودسری میں ہماری وہ ناکامی ہے، نقصان ہے، ناکامی ہے۔ یعنی اگر ہم خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے سامعین کرام، میں بار بار آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، آپ گھر میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، گھر میں میاں ہیں، بیوی ہیں، اور باہر جس حیثیت سے ہم نکلتے ہیں بعض، تو یہ سارے ہمارے معاملات جو دیکھ لیں، یہ حقیقت میں ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم خود سری کر بیٹھتے ہیں اور خود سری کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہماری نجات اور کامیابی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو تم مشکل سمجھتے ہو، یہ تمہیں 1000 سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے، اور تمہاری کامیابی جو ہے وہ اس ایک سجدے میں ہے کہ تم اپنا سر جھکا دو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قرآن میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے سامعین کرام۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں؟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ ان کے دل جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں جھک جائیں۔ تو یہ اپنے یعنی دل کو جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ آمادہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ، اللہ کی اطاعت پہ تیار ہو جائیں خوش دلی سے۔ مجبوراً تو کوئی یعنی معنی نہیں رکھتا نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوشی سے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ تم خوشی سے میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں درجات عالیہ دوں گا۔ لیکن مجبوراً و اکراہاً تو خیر ساری مخلوق ہے، لیکن اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنا سر خم میری اطاعت میں جھکا دو، اور کہہ دو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ یعنی اصلی سجدہ تو وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہم بندگی شروع کرتے ہیں نا سامعین کرام، توجہ رکھیں ذرا، میں ارکعوا واسجدوا کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے اور معبود ہے، تو پھر اور قرآن کو اپنے یعنی زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو اپنا ایک ضابطۂ حیات تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں کہ ہم قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں قرآن پر عمل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کریں گے۔ جس طرح انہوں نے قرآن پر عمل کیا اور ہمیں ایک نمونہ پیش کیا، ہم اپنے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی، من یطع اللہ، وہ ہے نا کہ جس نے بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں ہے جس نے بھی رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول نے تو اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے سامعین کرام۔ تو جب کسی نے ارادہ کر لیا، دوبارہ میں یہ مضمون جوڑتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اگر کسی نے ارادہ کر لیا کہ ہاں میرا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اور پھر فیصلہ کر لیا کہ ہاں قرآن اور حدیث اس کی روشنی میں میں اپنی زندگی گزاروں گا، یعنی قرآن کی ہدایت اور حضور کا اسوہ حسنہ، اور پھر یہاں ایک اپنے لیے ایک رہنما کو منتخب کر لیا۔ یہ بات بہت ضروری ہے سامعین کرام۔ اصل میں تو ہم اللہ کی بندگی ایسا کرنا نہیں چاہتے جیسا کہ حق ہے۔ تو بہرحال اس وقت ٹائم ہمارا اختتام پذیر ہے، یہاں میں آپ سے اجازت مانگوں گا اور انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی اس پہ مزید بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ملائکہ فرشتوں سے رسول اپنے لیے، ومن الناس اور انسانوں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام واپس لوٹتے ہیں۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ God chooses messengers from among the angels and from among the people. God is hearing and seeing. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ He knows what is before them and what is behind them. To God all matters are referred. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔